آج میں نے سوچا کہ ہم اپنی شاعری والی نشست میں تھوڑا سا ایک تبدیلی لائیں، مطلب ایک نئی چیز پر آج بات کریں، اور وہ بات یہ ہے کہ پہلے ہمارے یہاں طرحی مشاعروں کی باقاعدہ ایک روایت رہی ہے۔ طرحی مشاعرے کا مطلب یہ کہ کوئی ایک مصرع شاعروں کو دیا جاتا تھا اور سب لوگ اسی زمین، اسی ردیف قافیے میں شعر لکھ کے لایا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہمارے اساتذہ ہیں، بڑے شعراء یا روایتی شعراء، ان کے یہاں بہت سی غزلیں آپس میں ایک ہی زمین میں ہیں۔ تو یہ ذرا سا دلچسپ ہوگا کہ ایک زمین میں دو شاعروں نے یا تین شاعروں نے طبع آزمائی کی، تو ایک تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ زیادہ قدرت کلام کا، زیادہ بڑائی کا، یا یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی الگ الگ کیا کیفیت اور معنویت ہے، اور پھر اگر کوئی شعر ان میں غیر معمولی ہوا تو اس کے غیر معمولی ہونے کے اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک تو یہ بات کرنی تھی، بالکل ابھی ذہن میں آیا ہے، ورنہ آج ہمیں محب صاحب کو پڑھنا تھا۔ تو اب جو میرے حافظے میں شعر ہیں میں انہی کو مطلب انہی پہ بات کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اگر شارق صاحب موجود ہیں تو وہ کوئی ایک اچھا شعر غنی کاشمیری کا بتا دیں تو اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے۔ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری روایت میں طرحی مشاعرے بھی ہوا کرتے تھے۔ مشاعروں میں ایک روایت طرحی مشاعروں کی بھی تھی، جس میں کوئی ایک مصرع شعراء کو دے دیا جاتا تھا، وہ لوگ اس مصرعے پر غزلیں لکھ کر آ کے سناتے تھے۔ تو اسی زمین میں، تو اس میں جو ہے بعض مطلب بڑی تقابلی جائزہ بعض پہلوؤں سے ان مشاعروں کی وجہ سے آسان ہو گیا، اور ویسے بھی ایک پرلطف عمل ہے یہ کہ ہم پرانے شاعروں کی جو ایک ہی زمین میں کہی گئی غزلوں کو ایسے ہی دیکھ لیں، لطف اندوز ہونے کے لیے دیکھ لیں، ان شاعروں کا اپنا مزاج کسی حد تک سمجھنے کے لیے دیکھ لیں، اور کہیں کہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ان میں عالی مرتبہ بڑا شاعر کون ہے، یا بڑا شاعر ایک ہی زمین میں چھوٹے شاعر کے مقابلے میں کیا کیا مضامین اور معانی نکالتا ہے، تو وہ سب پتہ چل جائے۔ تو بہرحال ایک زمین ہے جس میں میر، آتش اور جرأت لکھنوی بہت قادر الکلام شاعر تھے۔ تو ان تینوں کی غزلوں کے ایک ایک دو شعر مجھے یاد ہیں، تو وہ ذرا میں عرض کرتا ہوں کہ میر کی غزل کا مطلع سنا دوں تاکہ زمین سمجھ میں آ جائے طرح۔ موسم ہے نکلے شاخوں سے پتے ہرے ہرے، موسم ہے نکلے شاخوں سے پتے ہرے ہرے، پودے چمن میں پھولوں سے دیکھے بھرے بھرے۔ تو یہ اس زمین پر، اب دیکھیں اس میں جرأت کہتے ہیں، جرأت کا اپنی غزل میں جو سب سے اچھا شعر مانا جاتا ہے وہ یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جرأت بلند مرتبہ عشق ہے بہت، جرأت بلند مرتبہ عشق ہے بہت، ہم پست ہمتی سے ابھی ہیں ورے ورے۔ مرتبہ عشق جو ہے وہ بہت ہی بلند ہے، لیکن ہماری ہمت میں ایک گراوٹ اور کمزوری اور پستی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس مرتبہ بلند کی آرزو رکھنے کے باوجود، وہاں تک پہنچنے کی خواہش رکھنے کے باوجود اس تک پہنچ نہیں پا رہے
تو اس کا سبب ہماری پست ہمتی ہے۔ اب پست ہمتی اس میں بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے کہ یہ جس نے ہمیں عشق کے مرتبہ بلند تک پہنچنے سے روک رکھا ہے۔ تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے عشق کے بلند مرتبے کا کہ عشق کی انتہا، یہ مطلب نہیں، یہاں عشق مراد ہے، یعنی کہ بس عشق کے عشق تک پہنچنے میں ہماری پست ہمتی رکاوٹ بن گئی ہے، عاشق بننے میں پست ہمتی نے ہمیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ تو اب یہاں پست ہمتی یہ بہت کمال کا باندھا ہے، حالانکہ جرأت جو ہیں وہ معاملہ بندی کے شاعر ہیں، لیکن یہ کہ اس میں پست ہمتی بہت کمال سے باندھا ہے۔ اور پست ہمتی کے کئی مطالب ہیں۔ ایک ہمت یہ ہے کہ ہم عشق کی راہ میں پہنچنے والی مصیبتیں، لازماً نازل ہونے والی مصیبتوں کو جھیل نہیں سکتے، یعنی عاشق کو محبوب تک پہنچنے ہی کے لیے نہیں بلکہ محبوب کسی کا عاشق بننے کے لیے بھی جن مجاہدات کی ضرورت ہوتی ہے، جس صبر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم میں نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی مقصود اور مطلوب ہو وہ بغیر کسی محنت میں پڑے ہمیں حاصل ہو جائے، ایک یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ ہم میں محبوب کی مرضی پر چلنے کی ہمت نہیں ہے، یعنی ہم اپنی خواہش پر تو بڑے بڑے قدم اٹھا سکتے ہیں کہ اگر محبوب کا وصال ممکن ہو تو ممکن ہے ہم دیوار پھلانگ جائیں، لیکن اس وقت بھی ہماری خواہش بس دیوار پھلانگنے کی قوت ہمیں فراہم کرے گی، پہاڑ تک پہنچنے کی طاقت اس خواہش میں بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا، اور دوسرے یہ کہ کیونکہ ہم عادی ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں بس وہ پورا ہو، ہمارا مقصود ہماری خواہش اور ہماری طلب سے مشروط ہو، نہ کہ کوئی اور ہمارا مقصود ہمارے لیے متعین کرے، یا کوئی اور ہمیں منزل پر جو ہے ہمارا مقصود وہ ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ تجویز کرے اپنے تک پہنچنے کا جس راستے پر چلنے کا ہمیں نہ ذوق ہے، نہ اس کی صلاحیت ہے، اور نہ اس راستے کی طرف رغبت ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہوا، اور تیسرا مطلب جو بڑا مطلب ہے وہ یہ ہوا کہ ہم محبوب کی، مطلب یہ تو خیر ابھی آیا تھا کہ ہم محبوب کی مرضی کو اپنی خواہش پر غالب نہیں رکھ سکتے، ہم اس کا فراق قبول نہیں کر سکتے، ہم حالت فراق میں اسے محبوب بنائے رکھنے کے لائق نہیں ہیں۔ تو یہ مطلب ہوا۔ اور چوتھا مطلب جو ہے جس میں یہ سب مطالب سما جاتے ہیں، وہ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فانی نہیں کرتے اپنے محبوب کے لیے، مطلب یہ کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنے محبوب اور مقصود تک پہنچنے کا نہ جذبہ رکھتے ہیں، نہ ہمت اور صلاحیت رکھتے ہیں، اور نہ اس کے لیے کوئی آمادگی رکھتے ہیں کہ چلو ابھی فی الحال ہمت نہیں ہے، فی الحال طاقت نہیں ہے، لیکن خواہش یہ ہے کہ محبوب تک خود کو ترک کر کے پہنچنا ہے، تو ہم خود کو ترک کر کے اپنے آپ سے خالی ہو کر اس تک پہنچیں، یا اس تک نہ بھی پہنچیں تو کم از کم اپنے آپ سے خالی ہو کر اس کی پریزنس کو اپنے موجود ہونے کا واحد حال بنا لیں۔ تو یہ سب نہ ہونے کی جو حالت ہے اس کو جرأت نے پست ہمتی سے تعبیر کیا ہے، اور
ان میں سے کوئی مفہوم ایسا نہیں ہے جو پست ہمتی کا معروف مطلب نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جرأت کے ذہن میں یہ مطالب نہیں رہے ہوں گے۔ تو بس یہ کمال شعر میں اتنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ورے ورے کی جو وہ ہے نا ردیف اور قافیہ غیر مردف ہے، یہ مطلب ورے ورے کا جو لفظ ہے اس میں بھی ایک بازاری پن ہے کہ ہم ابھی نیچے نیچے ہیں، پیچھے پیچھے ہیں، دور دور ہیں۔ تو ورے ورے جیسے گنواروں کا روزمرہ تھا، تو اس کو لگتا ہے کہ جرأت نے جان بوجھ کے یہاں استعمال اس لیے کیا ہے کہ پست ہمتی اور بد ذوقی کی ایک مثال اسی مصرعے میں سامنے آ جائے۔ تو یہ بھی مطلب ایک مطلب استاد کی شان ہوتی ہے۔ تو اب اس پہ جو ہے وہ آتش جرأت کے ہم عصر تھے، ہم عصر بھی تھے اور ایک ہی شہر میں تھے، لکھنؤ میں۔ تو آتش نے اس پہ غزل کہی، اور اس غزل کا ایک جو شعر ہے مطلع جو ہے وہ مطلب مانا جاتا ہے کہ وہ غزل کا حاصل ہے کہ اچھا بھائی میں معافی چاہتا ہوں، وہ آتش کا مجھے یاد نہیں آ رہا، ہم میر پہ ہی آ جاتے ہیں جہاں تک ہمیں پہنچنا تھا، آتش کا یاد نہیں آ رہا۔ تو وہ میر کا دیکھیے کہ ان کے دو شعر سناتا ہوں جو مجھے یاد ہیں ان کی غزل کے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی موازنے کی وجہ اور سبب ہے ہی نہیں، یہ موازنہ ممکن ہی نہیں ہے، جرأت کے چھوٹے ہونے اور میر کے بڑے ہونے کے اسباب تلاش کرنے والا موازنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ناقابل حصول بلندی پر ہیں، اور یہ اس بلندی سے محرومی تو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن اس بلندی کے بارے میں ضروری معلومات بھی نہیں رکھتے۔ میر ان بلندیوں کو جیسے ازروِ حال اپنے اندر جذب کر کے دکھاتے ہیں، اور اپنے سے باہر اس بلندی کے عکس کو جو ہے وہ بالکل ریئلسٹک انداز میں جو ہے وہ پینٹ کر کے دکھا رہے ہیں۔ میں پہلا جو اس کا جو بہت یہ دونوں شعر اردو غزل کے بہت بڑے اشعار میں سے ہیں کہ آگے کسو کے کیا کریں دستے تما دراز، آگے کسو کے کیا کریں دستے تما دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے۔ مطلب استغنا پر، خودداری پر، درویشی پر، فقیری پر، دنیا سے بے رغبتی پر اتنا بڑا شعر کم ملے گا، اور اتنے ایک انتہائی بڑے حال اور ایک انتہائی بڑی انسانی فضیلت کو، ایک انتہائی بڑے روحانی مرتبے کو میر نے بالکل جیسے عام لفظوں میں عام منظر کی طرح باندھ دیا، اور اس کی جو وجہ بھی بتائی ہے وہ وجہ ایسی ہے کہ اس وجہ کو مزید سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک انتہائی بڑے حال کو انتہائی مانوس لفظوں اور انتہائی مانوس سبب کے ساتھ بیان کرنا یہ میر سے خاص ہے۔ تو اب کیا ہم اس پہ فخر نہیں کر رہے کہ میں اتنا بے نیاز ہوں کہ مجھے دنیا پیش کی گئی اور میں نے ٹھوکر مار دی، یہ عذر نہیں کر رہے، ارے یہ مطلب گھمنڈ سے نہیں بات کر رہے، بلکہ بہت عام سے لہجے میں ایک عام آدمی کے اندر جو کسی چیز کو ترک کرنے یا قبول کرنے کی سطح ہوتی ہے، اس سطح پہ رہ کے
بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم کیا ہاتھ کسی کے آگے پھیلاتے، جو پھیلانے والا ہاتھ تھا وہ تو ہمارے سرہانے رکھے رکھے سو گیا، یعنی ہلنے اور کھلنے کے قابل نہ رہا۔ تو اس وجہ سے ہم کسی کے آگے دست طمع، دست طلب وہ دراز نہ کر سکے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، صرف شاعرانہ معیار پہ نہیں، یہ بات ایک روحانی وقت رکھتی ہے، ایک روحانی انفرادیت رکھتی ہے کہ میں اپنے بہت بڑے بڑے افعال، اپنی بہت بڑی بڑی خوبیوں اور اپنے بہترے روحانی کمالات کو اگر اظہار دینا چاہوں تو وہ اظہار ایسا ہو کہ اس کمال سے محروم لوگوں کو احساس کمتری نہ ہو، بلکہ یہ کہ ان بڑے اور بلند احوال سے مانوس ہو جانے کا ایک راستہ ان پہ کھل جائے، ان کی تحقیر کیے بغیر، ان کی توہین کیے بغیر، اور اپنے محسوسات اور اپنے مشاہدات کو ان کے لیے اجنبی بنائے بغیر بات کرنا، یہ ایک بہت بڑی روحانیت کا بھی نمونہ ہے، بہت بڑی اخلاقی قدر بھی ہے، اور بہت بڑی قدرت کلام بھی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اس شعر میں جمع ہیں۔ اور اسی غزل کا وہ ایک اور شعر ہے، وہ بالکل مختلف ماحول میں ہے، اور مطلب کمال کا شعر ہے۔ وہ شعر بھی ایسا ہے کہ وہ مضمون یا وہ سچویشن وہ کہیں نہیں باندھی گئی۔ وہ دیکھیے گا کیسا ہے۔ گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے۔ کمال کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں بھی دیکھیں کہ وہ عام آدمی کی طرح ہے، عام آدمی کی طرح حسن کے انتہائی پریزنس میں پہنچا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو عام آدمی رکھتے ہوئے خواص کی منزل تک، عاشقوں کے منتہا تک، حسن کے انتہائی یقینی ظہور اور حضور تک پہنچا، اور وہاں اس نے جو ہے وہاں پہنچنے پر فخر کرنے کی بجائے بلبل کے منہ سے نکلا ہوا ایک انتباہی جملہ سنا دیا جو بلبل اس کو نہ جاننے کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ یعنی بلبل اس آگ میں تھی تو اس نے یہ سمجھا کہ اس آگ کو یہ آدمی جو بالکل عام نظر آ رہا ہے یہ کیسے برداشت کرے گا، یہی کہیں بھسم نہ ہو جائے، تو وہ اس کو روک رہی ہے۔ تو اور یہ جو ہیں یہ اس کی تردید میں کچھ نہیں کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ جیسے بس یہاں پہ روک دیا، اور مطلب یہ آپ اور میرے تخیل پہ چھوڑ دیا کہ انہوں نے بلبل کی وارننگ پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو اس میں دونوں مضامین کھلے ہوئے ہیں، اور دونوں مضامین اس شعر کے مفہوم کو جو ہے وہ اس کو روح فراہم کرتے ہیں جو بیان نہیں ہوئے۔ تو اب منظر دیکھیے کتنا عجیب سا منظر ہے کہ رنگ گل سے وہ گلشن میں آگ لگ گئی، یعنی گلشن جمال کے مختلف مظاہر کا عالم ہے، جمال حقیقی اپنے مختلف مظاہر سے خود کو جز بجز تھوڑا تھوڑا ظاہر کرتا ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے جب اس جمال کا حقیقی ناظر وجود میں آ جاتا ہے، اس ظہور جمال کی اسکیم میں درکار صلاحیت دید رکھنے والا ایک عاشق کامل آ جاتا ہے، تو پھر وہ شان جمال
اپنے مظاہر کی کثرت کو ختم کر کے اپنے جمال کی وحدت، اپنے جمال کی اصل سے قریب ہو کر اپنا ایک واحد مظہر بنا دیتی ہے، جو واحد مظہر جمال کے موجود تمام جزوی مظاہر کو جو ہے وہ جیسے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، جیسے مٹا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو میر نے اتنی خوبصورتی سے دکھایا ہے کہ اگر ہم اس کے معنی اپنی روایت میں جو معنی موجود ہیں اس معنی سے واقفیت نہیں رکھتے، یا واقفیت رکھتے ہوئے بھی اس معنی کو اس سے منسوب نہ کریں، تو بھی یہ شعر جو ہے اپنی ایک آتش فشانی جمال ہے، اس میں حسن آتش فشانی کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو حسن کی آتش فشانی ہے، یہ ہمیں ذہن کی محتاجی کے بغیر جیسے ہمارا تجربہ بن جاتی ہے، ہمارا مشاہدہ بن جاتی ہے، اور مشاہدے کو ذہن سے زیادہ سگنیفیکنٹ بنا دیتی ہے، مشاہدے کو اس کے فہم سے زیادہ جو ہے وہ بامانی بنا دیتی ہے۔ یہ وہ تصویریں ہیں۔ تو اب اس میں یہ چھپا ہوا ہے کہ عاشق صادق یہ خود ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ شان جمال نے اپنی مظہریت میں کثرت کو ختم کر کے وحدت کو اجاگر کیا، کیونکہ انہوں نے گل کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں، کسی کی طرف نظر ہی نہیں کی، تو یہ کوالیفائیڈ عاشق تھے کہ انہوں نے جمال کے مظاہر کی جزویت اور عارضیت پہ نظر ہی نہیں کی، اور انہوں نے جمال کے مظہر واحد کی سکت اور صلاحیت رکھنے والے گل ہی پر اپنی توجہ موقوف توجہ جمائے رکھی۔ تو اس کے انعام کے طور پر اور ان کے اندر ذوق حسن کی وجہ سے کہ انہوں نے اس مظہر کی قابلیت پہچان لی، تو اس وجہ سے ان کو یہ انعام ملا۔ تو جب یہ انعام ملا تو وہاں جو رہنے والا ایک کردار ہے جو عاشقوں کی تربیت کا حصہ ہے، یعنی جمال اپنے اظہار اور اپنے دیدار دونوں کے چینلز کھولتا ہے، تو وہ جو اس سے تعلق اس کو دیکھنے کے لیے جو عاشقوں کا مربی ایک کردار ہے یعنی بلبل، وہ تو وہاں ٹھہر گئی کیونکہ وہ بھی گل کی عاشق تھی، تو وہ جانتی تھی کہ اس باغ کی اس گلشن کی سیر کرنے والے کبھی اس پھول کو دیکھتے ہیں کبھی اس پھول کو دیکھتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا پھول انہیں اچھا لگا۔ تو یہ بھی کوئی آدمی ایسا ہی ہوگا، تو انہوں نے کہا بھئی آج وہ ماحول نہیں ہے باغ کا، آج نظر کو آزادی نہیں ہے، آج انتخاب کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے، آج پھولوں کو جو ہے وہ فنا کر دیا گیا ہے تاکہ اظہار جمال میں کثرت کا عنصر نہ رہ جائے، اور جمال اپنی ذات یعنی جمال اپنی اصل کے ساتھ قابل برداشت حد تک ظہور فرما ہو جائے۔ تو وہ کہنے کہ بھئی تم رہنے دو، تم نہ آؤ ورنہ تم بھی جل جاؤ گے، جمال کامل عاشق ناقص کو جلا دے گا۔ تو وہ یہ سمجھی، تو اب انہوں نے یہیں پہ بات روک دی۔ تو یہ کمال کا ہے، مطلب یہ کہ اس میں نشاط اتنا زیادہ ہے کہ وہ جیسے ہمیں یہ طلب نہیں رہتی کہ پھر انہوں نے کیا کیا، بلکہ طلب بھی نہیں رہتی، اور بلکہ ہم جان جاتے ہیں کہ انہوں نے بلبل کو سمجھا دیا ہوگا کہ نہیں میں ایک کوالیفائیڈ عاشق ہوں۔ تو بہت زبردست شعر ہے۔ تو اسی طرح جو ہے دو جگہ پر ہے کہ وہ سودا کا جو ہے وہ ہے کہ
सावन के बादलों की तरह से भरे हुए, सावन के बादलों की तरह से भरे हुए, ये वो नयन हैं जिनसे के जंगल हरे हुए। तो वो इस पे इसी ज़मीन में आतश का अब याद आया, इस ज़मीन में तो याद आ गया कि मतले का मतले से मुआवजा करते हैं। आतश ने कहा कि जिंदा वही हैं जो के हैं तुझ पर मरे हुए, जिंदा वही हैं जो के हैं तुझ पर मरे हुए, बाकी जो हैं सो कब्र में मुर्दे भरे हुए। दोनों मतलब ज़बरदस्त शेर हैं, दोनों मानी में उसलूब में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होने की हालत में अपनी अपनी जगह जैसे वाह वाह करवाने वाले अशार हैं। लेकिन ये कि सौदा का मज़मून जो है वो मज़मून से ज़्यादा है, यानी सौदा जो बात कह रहे हैं उस बात का मफ़हूम जो है वो उस बात के सुनने से कम है, या वो जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं उस चीज़ की एक झलक दिखाकर, तो वो झलक उस चीज़ के बारे में हासिल हो सकने वाले फ़हम और इल्म से ज़्यादा है। तो वो अब ये आतश का मज़मून रस्मी है, रिवायती है कि ज़ाहिर है कि ज़िंदा वही है जो उस पर मरा हुआ है, उस पे मरना ही तो असल ज़िंदगी है, और जो उस पर नहीं मरे वो ज़िंदा हैं जैसे ज़िंदा दरगोर हैं। तो उसको करें कब्र में मुर्दे भरे हुए, यानी दुनिया में अल्लाह से गाफिल लोग इसी तरह हैं जैसे एक ही कब्र में बेशुमार मुर्दे जो हैं वो भर दिया जाए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सौदा का शेर खूबसूरत बहुत है। और इस शेर में जैसे वो दावा है आतिश के शेर में, और ज़रा बुलंद आहंग है, लेकिन इस शेर की खूबसूरती से ज़्यादा इस शेर का मफ़हूम अट्रैक्ट करता है। लेकिन सौदा के यहाँ मामला उलट है कि सावन के बादलों की तरह से भरे हुए। अब आप देखिए कि ये तशबीह किसी ने नहीं दी है रोने वाली आँख को, आशिक की आँख को, कि वो सावन के बादलों की तरह भरी हुई है। तो एक तो नादिर तशबीह दी और फिर ये बताया कि ये वह नयन हैं जिनसे के जंगल हरे हुए। अब हमारी शेरी तरबियत रिवायती उसमें शेरियात में ये नहीं है कि हम इस मंज़र को किसी रिवायती थीम से मंसूब कर सकें। तो ये बिल्कुल प्योर पोइट्री है कि हमारी आँखों के रोने, हमारी आँखों की अश्कबारी से जंगल हरे हो जाते हैं। तो अब इसमें एक एहसासाती तज़ाद पैदा किया गया है कि रोने वाली आँख को सबब निशात बना दिया है कि दिल की ख़ज़ां आँखों के ज़रिए से दुनिया की बहार बन गई है। ये इस शेर का अगर कोई ख़ुलासा किया जाए तो वो ये है। तो और जंगल हरे हुए का मतलब कोई जवाब नहीं है कि वो, तो ये बहरहाल इस तरह के और बहुत सारे हैं, लेकिन वो छोड़ते हैं क्योंकि अब ये इन्होंने गनी का शेर भेजा है शारिक साहब ने। गनी काश्मीरी को अफसोस कि तकरीबन भुला दिया गया, हत्ता कि हिंदुस्तान के फ़ारसी गो शुअरा का हिंदुस्तान ही में जितना तस्करा और चर्चा रहा और उनमें से कुछ का अब तक बरकरार है, वो गनी से छोटे थे। यानी उनमें से कई मशहूर शुअरा
جو آج بھی فارسی شاعری پڑھنے والے ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والوں کے لیے معروف ہیں، وہ غنی سے کمتر شعراء تھے، اور غنی کا اگر کسی سے موازنہ ہو سکتا ہے تو وہ مثال کے طور پہ بے دل ہیں۔ ایک پہلو سے مطلب مصرع بنانے کا طریقہ، لفظوں کو جوڑنے کا طریقہ اور تخیل کو پیچیدہ بنا کر لائق ادراک کرنے کا طریقہ، یہ بے دل اور غنی میں مطلب بہت ملتا جلتا سا ہے۔ صرف یہ کہ بے دل ظاہر ہے وہ فلسفی آدمی تھے، وہ ان کے مضامین بہت بڑے ہیں، لیکن کرافٹ ان کا کرافٹ اور اس کرافٹ میں دوڑتی ہوئی تخیل کی ایک پیچیدہ رو، اس میں غنی ان سے پیچھے نہیں ہیں۔ تو اب بہرحال ان کو دیکھتے ہیں۔ میرا پہلے سے بھی خیال تھا کہ میں غنی کاشمیری پر کچھ نشستیں کروں، تو اب یہ شعر جو ہے اس میں آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر آ جائیں گی، خیال کی پیچیدگی اور مطلب یہ کہ بالکل ایک دوسرے سے کوئی نسبت نہ رکھ سکنے والی چیزوں میں چیزوں کو تشبیہ کے ذریعے سے جوڑ دینا، یعنی جیسے رات کو صبح کا استعارہ بنا دینا، یہ اس طرح کے کام کرتے تھے سب کے ہندی کے شعراء، اور ان میں غنی بہت ممتاز تھے۔ تو اب یہ دیکھیں پہلے شعر کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ہر دم از گوشۂ خاطر سر جستن دارد۔ خاطر کہتے ہیں دماغ اور دل کے مجموعے کو، جس کا کام ہے ماورائے حواس، جو وہ اس پریزنس میں رہنا جس پریزنس میں تک حواس کی رسائی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ خاطر کہتے ہیں کہ ذہن میں معنی بننے کا جو نظام ہے وہ ذہن کے خاطر بنتے ہی بریک کر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ذہن کی ذہنیت یہ جو ہے یہ اس پر سے ایک جبر کی طرح طاری تھی، وہ ہٹ جاتی ہے، یعنی ذہن اپنی آزادی کا ماحول اور اپنی آزادی کے جواز کے ساتھ ساتھ آزادی کی قوت، تخلیقی قوت حاصل کر لیتا ہے۔ تو تیسرا ایک خاطر کہتے ہیں کہ جس میں قلب لاشعور کا سینٹر بن جائے، یعنی یا یوں کہہ لیں کہ قلب مرکز شعور بن جائے تو اس کو خاطر کہتے ہیں۔ اور چوتھا مطلب ہے خاطر کہتے ہیں خیال کو، کوئی خیال آ جائے لفظوں میں یا صورت میں تو اس کو بھی خاطر کہتے ہیں۔ تو خاطر کا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ ذہن کی رسائی سے باہر حقائق کو گریسپ کرنے والی قوت کا ہے، اور اس میں سے ذہن خارج نہیں ہے، بس قلب سے مغلوب ہے، اور ذہن سینٹر آف کانشسنس نہیں رہا، بلکہ اب قلب ہے جو ان معنی کی ان سطحوں کو اپنے اندر پیدا بھی کر سکتا ہے اور سمو بھی سکتا ہے، یعنی خلاق بھی ہے اور ریسیور بھی ہے۔ تو وہ قلب ان حقائق کا گھر ہے، وہ حقائق جن سے شعور کی تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو خاطر میں ایک پہلو تسکین کا بھی ہے کہ چیزیں جیسے پریزنس میں ہیں اور چیزیں اپنے ناظر کو یعنی قلب کو حالت طمانینت میں رکھتی ہیں۔ اور ایک مطلب صرف دل بھی ہے، خاطر کا ایک مطلب صرف دل ہے۔ تو اب یہاں خاطر کے سب معنی صرف ہو گئے ہیں غنی کے اس شعر میں، کہ وہ اس کو یوں سمجھیں کہ ذہن کی تخیل سازی
قلب کے جذبے کے ساتھ ذہن کے مقصود کو، ذہن اور تخیل کے مقصود کو بالکل اینٹیفائی کر کے دکھانے والا قلب، یا آدمی کا وہ ایک متوازی تخلیقی نظام جہاں معنی اور صورت کا لازمی جو جبری رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہاں معنی اپنے کنٹینر سے آزاد ہے، وہاں معنی تحدید سے پاک ہے اور متحرک ہے۔ تو اب ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو خاطر گویا ایک تخلیقی شعور ہے، مطلب اس کو اگر ایک نام دینا ہو تو ایک تخلیقی شعور ہے جہاں تخیل کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی تخیل کے جو منزلیں ہیں وہ ذہن کی دیگر قوتوں کی گرفت میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو اب کہ ہر دم از گوشہ خاطر سر جستن دارد، کہ میرے اب میں خاطر ہی کا لفظ استعمال کروں گا کہ میرے گوشہ خاطر، یہ بھی بہت اچھا ہے کہ اب یہاں خاطر کو سمجھیں کہ دل ہے جس نے دماغ کو بھی اپنے اندر داخل کر لیا ہے۔ تو دل ایک کونے میں ہے، ظاہر دل یہی دل، تو اس کا کتنا سا سائز ہے، اس میں جو چیز آئے گی وہ اگر اس کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی تو وہ اس میں تنگی اور گھٹن ہی محسوس کرے گی۔ تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل اور کونے پر آتش کا بہت اچھا شعر ہے کہ بس ہو تو ابھی چیر کے پہلو کو نکل جائے، رکھتا ہے بہت تنگ یہ کونا میرے دل کو۔ تو گوشہ خاطر، تو گوشہ خاطر ابھی کھولیں گے، لیکن سرے جیسے ایک فزیکل سے معنی بتا رہے ہیں کہ میرے دل کا ایک سمجھیں گوشہ ہے، ایک چھوٹا سا حجرہ ہے، اس میں جو چیز بھی آتی ہے اس میں صرف معانی اور حقائق کو داخلے کی اجازت ہے۔ صورتیں اگر ان صورتوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے جو اپنے معنی سے منحرف ہو چکی ہیں یا اپنے معنی کا اظہار کرنے کے ناقابل ہو چکی ہیں۔ یہاں صرف معنی یا تو اپنی خالص صورت میں آئے گا یا اپنی آتھینٹک پریزنس کے ساتھ آئے گا۔ تو اب لیکن جب آیا تو وہ تو مطلب اس کے لیے یہ جگہ تنگ تھی، کیونکہ اسے آج تک اپنے آپ کو کسی کے شعور میں رکھ جانے کا تجربہ نہیں تھا۔ یعنی معنی ایک جیسے ہما کی طرح تھے، تو ہما کو اگر جال میں پکڑا جائے تو وہ جال اسے برا لگے گا، چاہے وہ جال اس کے لیے بہت زیادہ کچھ نعمتیں لے کر آیا ہو، لیکن اس کا پہلا اظہار وہ برائی مطلب ناگواری ہوگا۔ تو اسی طرح یہ جو معنی بکر ہیں، یہ معنی مطلب ان معنی کو کبھی شعور میں آنے کا، ان معانی تک کسی کی بھی رسائی نہیں تھی۔ یہ اوریجنل معنی جب میرے گوشہ خاطر میں آ گئے تو یہ اس سے مانوس نہیں تھے، تو یہ اس سے نکلنے کے لیے زور لگانے لگے، اس گھٹن کو برداشت نہیں کر پائے۔ کیونکہ برداشت اس لیے نہیں کر پائے کہ انہوں نے گھٹن کو دیکھا، دل کو نہیں دیکھا۔ اگر دل کو دیکھتے تو یہ گھٹن جو ہے یہ لامحدود وسعت تھی۔ تو بہرحال تو اب میرے دل میں معنی آتے رہتے ہیں اور آتے ہی جیسے بھاگنے کی ضد کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ اس کا کیا شاعرانہ جواز اور کیسی شاعرانہ وہ حالتیں پیدا کر کے دکھا رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ معنی تازہ جو سر جستن دارد، معنی تازہ غزالیست کے بستن دارد۔
اب پورا شعر یہ ہے کہ میں خلاق المعانی ہوں، میں معانی کا صیاد بھی ہوں اور خالق بھی ہوں۔ تو جب میں معنی کو خلق کر کے اس کو اپنے قبضے میں لاتا ہوں، گوشہ خاطر میں لاتا ہوں، تو وہ معنی جو خود مجھ سے کریٹ ہوا ہے، معنی تازہ کا یہ مطلب ہے کہ جو معنی پہلے کبھی نہ ادراک میں آیا ہو، تو وہ بالکل نیا، بالکل اوریجنل معنی جو میں نے ابھی بنایا ہے، وہ مجھ ہی سے فرار ہونا چاہتا ہے۔ وہ بننے میں تو آ گیا لیکن قابو میں نہیں ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ معنی آفرینی جب کرو، اور معنی آفرینی کر کے معنی کو کریٹ کر کے قلب میں اسے پیشن بنانا اور ذہن میں اسے ایک خیال حقیقی کی شکل میں ڈھالنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، تو اس وقت میں تم محتاط رہو، ہوشیار رہو، اور اس کو جلدی سے باندھ دو، اس کو باندھ دو، کیونکہ اگر تم نے اس کو باندھنے میں دیر کی یا اس کو تم نے کمزور رسی سے باندھا تو یہ اس رسی کو توڑ کر تمہارے قابو سے باہر نکل جائے گا، اور پھر تمہیں اس کی صورت شکل بھی یاد نہیں رہے گی، کیونکہ وہ صورت شکل خود تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، وہ صورت شکل کبھی کہیں سے بھی مماثل صورتوں کی شکل میں تمہارے حافظے میں بھی نہیں تھی۔ تو جب بھی معنی تازہ کی آمد ہو، اس کو اسی وقت اس کے شایان شان لفظوں میں نظم کر دو۔ بستن معنی باندھنا، یہ شعر کی ایک اصطلاح ہے کہ اسے فوراً مصرع بنا دو، اسے فوراً شعر بنا لو۔ تو یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو اب واضح ہو گیا نا کہ جب بھی ایک شاعر ہے وہ صرف کریشن آف میننگ نہیں کرتا، وہ اتنا بڑا شاعر ہے کہ وہ کریشن آف میننگ کر کے اس معنی کو اپنے قلب کا جذبہ بناتا ہے، اپنے قلب کا حال بناتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی دوران میں وہ ذہن کو، اس ذہن کی مطلب ذہن کے جوہر شعور کو بڑھانے والا اصلی اور حقیقی اور واجب التسلیم خیال بنتا ہے۔ تو شعور اسی کو کہتے ہیں حال اور خیال۔ تو جب میرا پیدا کیا ہوا معنی جو ہے وہ حال اور خیال بننے میں تھوڑا وقت لیتا ہے، تو اس میں ہوشیار رہو، اور جیسے ہی وہ حال اور خیال بننے میں مطلب اس کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو ویسے ہی اسے اظہار دے دو، ویسے ہی اسے لفظ میں ڈال دو، کیونکہ لفظ میں سے وہ مانوس ہو جائے گا، قلب سے مانوس ہونے میں اسے ابھی دیر ہے۔